ڈسلوا مجھے دھوکہ دینے اور گاڑی لے کر فرار ہونے میں کامیاب تو ہو گیا تھا، مگر اب اسے اپنی کامیابی خاک میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناکامی اسے کتنی مہنگی پڑے گی اور اسے اپنا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ وہ شکست سے بچنے کے لیے دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا اور اسے اپنی جان کی پرواہ بھی نہ تھی۔ موقع ملتے ہی میں نے دائیں ہاتھ سے ریوالور کا بھرپور وار کیا اور پیچھے والا شیشہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ڈسلوا نے دہشت زدہ ہو کے پیچھے دیکھا۔ شاید اسے یقین آ چکا تھا کہ اب کسی بھی لمحے ریوالور کی گولی اس کے سر کو پاش پاش کر دے گی۔ اس ایک لمحے میں جب خوف نے اس کی عقل کو مفلوج کر دیا تھا اور اسے موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بھول گیا کہ اس کے ہاتھ 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے والی کار کے سٹیئرنگ وہیل کو سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ خطرناک کام مکمل یکسوئی اور توجہ کا طالب ہے۔ وہ سٹیئرنگ کو دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ مجھے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی نگاہ سامنے نہ رہی، لیکن ہاتھ کسی ارادے کے بغیر حرکت میں رہے۔ کار پھر کوس کی شکل میں لہرائی، لیکن سڑک کے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے بعد مخالف سمت میں گھومنے کی گنجائش نہ رہی، اور ڈسلوا نے یہ سب کچھ اس وقت دیکھا جب کچھ کرنا اس کے بس کی بات نہ رہی تھی۔ سیکنڈ کے 10ویں یا 1000ویں حصے میں میری نگاہ نے بھی دیکھ لیا کہ ایک تناور درخت کار کی رفتار سے بے نیاز اپنی جڑوں سے زمین کو تھامے بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر ڈسلوا کی نظر سڑک پر ہوتی اور اس کی عقل نے ساتھ دیا ہوتا تو وہ اپنی مہارت اور کوشش سے تصادم نہ ہونے دیتا۔ میری نظر نے بھی درخت کا صرف سایہ دیکھا، پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ساری کائنات الٹ گئی ہو۔ آوازوں کا ایک مکروہ شور اٹھا جس میں موت کی ہذیانی ہنسی کا وجود سب سے الگ تھا۔ پھر ایک دم سناٹا پھیل گیا، محیب، پورا سیب اور بے قراں۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے عالم بالا کا تصور کیا، لیکن مجھے اپنے ارد گرد ایک فولادی شکستہ پنجرہ سا دکھائی دیا۔ میں کار کی اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پھنسا ہوا تھا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد میں سر اٹھا کے اپنے جسم کے دیگر اعضاء کا جائزہ لینے کے قابل ہو گیا۔ مارنے والا ہاتھ ڈسلوا کا تھا، بچانے والا ہاتھ ڈسلوا کے اور میرے خدا کا تھا۔ میں جھٹکے سے اندر گیا تو کار کی اگلی سیٹوں نے شاک ابزاربر کا کام کیا۔ آگے پیچھے ہو جانے والی سیٹوں کی پشت سے ٹکرا کے میں وہیں رک گیا اور پیچھے آیا تو ایک لمبی سیٹ پر گرا جس کے کچھ بہت نرم تھے، چنانچہ میں لڑک کر درمیان میں رہ گیا۔ مجھے چوٹیں تو آئی تھیں، لیکن میرے تمام اعضاء سلامت تھے اور معمولی خراشوں کے سوا میرے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ دھماکے نے ادھر ادھر کے بہت سے رہنے والوں کو اور گشت کرنے والے چوکیداروں کو ضرور متوجہ کیا ہوگا۔ ڈسلوا مر چکا تھا، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی۔ کار کا اگلا حصہ چور چور ہو کے پچک گیا تھا اور ڈسلوا کی خون آلود اور مسخ شدہ اور بھیانک لاش نہایت مضحکہ خیز طریقے پر اس کے ڈھانچے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ سٹیئرنگ وہیل ٹیڑھا ہو کے چھتری کی طرح اس کے اوپر آیا ہوا تھا اور اس کا سر گردن کے ٹوٹ جانے سے دائیں طرف کی کھڑکی سے باہر لٹک گیا تھا تو ایک ٹانگ مخالف سمت کی کھڑکی سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کا سر بھی کھڑکی سے ٹکرا کے ہی ٹوٹا ہوگا۔ اب اس کا وہ مغز جو ہر طرح کے شیطانی خیالات کی آماجگاہ رہا تھا، جس سے تمام مجرم منصوبے جنم لیتے تھے اور جس میں اس کے ننگے انسانیت ماضی کا ہر نقش موجود تھا، اس کے ناپاک خون کے ساتھ فرش خاک پر ٹپک رہا تھا۔ اس کی موت ایک درس سے عبرت تھی، مگر ان کے لیے جو بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہوں، ورنہ یہ عبرتناک تماشا تو ہر روز ہر جگہ ہوتا ہے اور مرنے والے اس سے بھی کہیں زیادہ عذاب کے ساتھ مرتے ہیں۔ میں نے خود کو گھسیٹ کر پیچھے کے شکستہ شیشے سے باہر نکالا۔ حادثے نے میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کیا تھا اور بچ جانے کے باوجود میرا وجود دہشت سے سن ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ڈسلوا کی لاش پر دوسری نظر ڈال سکوں، لیکن اس سے بھی زیادہ روح فرسا خیال شہلا کی ماں کا تھا۔ پہلی چابیاں نہ جانے کہاں گری تھیں، مگر دوسری ہنوز اگنیشن سوئچ میں جھول رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے چابیاں نکالی، لیکن ایسا کرتے ہوئے میرا ہاتھ ڈسلوا کے خون سے مس ہوا اور مجھے گرم انسانی خون کی مہک محسوس ہوئی جو میرے جسم کے خون سے مختلف نہ تھا۔ فرق ہوتا ہے تو انسانوں میں، لہو تو کسی کا بھی گناہگار نہیں ہوتا۔ مجھے ایک چکر سا آیا اور میرا جی مالش کرنے لگا۔ وہیں سڑک پر گر کے میں نے کہک کی اور الٹا پڑا لمبی لمبی سانسیں لیتا رہا۔ ابھی تک اس ویرانے میں کوئی نہیں پہنچا تھا، لیکن کوئی راہ گیر، گشتی پولیس یا پہرے دار میں سے کسی کا آ جانا عین ممکن تھا۔ متلی ہو جانے کے بعد میری طبیعت کچھ بحال ہو گئی تھی، لیکن کمزوری باقی تھی۔ جسم کی تمام قوت کو مجمع کر کے میں سیدھا کھڑا ہوا اور ڈگمگاتے قدموں سے ڈکی کھولنے بڑھا۔ چابی لگانے سے میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا، پھر کوشش کے باوجود میں چابی نہ گھما سکا۔ ایک نامعلوم طاقت نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مت کھولو اس لاوارث عورت کے مدفن کو، مت دیکھو کہ اس کے مفلوج جسم کا اس زنداں میں کیا انجام ہوا۔
तुम जानते हो कि तसादुम होते ही इसका अस्तख्वानी ढांचा फौलादी दीवारों से टकरा के टूट फूट गया होगा। जिस्म से रूह का रिश्ता तो पहले ही जिंदगी के नाम पर एक तोहमत था। अब देखने को क्या है, जंग ठहरी है, कोई खेल नहीं है ए दिल। दर्द और जंग में कुछ मेल नहीं है ए दिल। फिर मिट्टी सेंचो अश्कों से, फिर अपने लहू की खाद भरो और अगली रात की फिक्र करो जब फिर एक बार उजड़ना है। जब तक तो यही कुछ करना है। मैंने चाबियां वापस इग्निशन स्विच में लगा दी और पीछे से वो पोटली उठा ली जिसमें अब भी 7 रिवॉल्वर बंधे हुए थे। 8वें रिवॉल्वर को भी इसी में ठोंसकर मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। अंधेरे में कई जगह मैं ठोकर खा के गिरते गिरते बचा। जिस्म में ताकत नहीं थी और जमीर मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहा था, लेकिन अकल मुझे घसीट रही थी। खुदगर्जी और कमीनगी पर मुबनी अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ की आरज़ू मुझे इस जगह से दूर धकेल रही थी जहां एक बूढ़ी औरत का टूटा फूटा बेजान जिस्म बहुत से सवालों के जवाब मांगता था कि मैंने ममता की धरती से सिर्फ इसी को परवान नहीं चढ़ाया था जिसने मेरी कोख से जन्म लिया था। शहला को भी वो सब दिया था जो इसकी माँ देती। फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? आलमे अरवाह में इसने अपने बेटे से कहा होगा, अदनान, क्या ये वही वलायत है जहाँ से तूने मुझे चिट्ठी लिखी थी और पैसे भेजे थे? लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? अगर उस वक्त जब तू एक जवारी के हाथों कत्ल हुआ था मुझे सच बता दिया जाता तो मैं यकीनन मर जाती, मगर क्या वो मौत ज्यादा बाइज्जत और काबिले एहतराम ना होती? इस मौत से बेहतर ना होती? फिर अब मेरा जनाजा कौन उठाएगा? मुझे मिट्टी कौन देगा? मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने कौन आएगा? मैं अपने ख्यालात के पागल करने वाले हजूम से पनाह चाहता था। बेशक मेरा एक कवि दुश्मन खुद अपनी ही वजह से मारा गया था और जिसे वो मारना चाहता था यानी मैं, वो सिर्फ इसलिए जिंदा रहा था कि अभी इसकी जिंदगी के दिन पूरे नहीं हुए थे। मगर सिर्फ मेरी वजह से शहला की माँ भी मर गई थी। मेरी खातिर जान देने वालों में एक और बेगुनाह नाम का इजाफा हो गया था और इन सब की जान का कर्ज बढ़ता जा रहा था। इस कर्ज को चुकाने के लिए मुझे न जाने कितनी फुर्सत जिंदगी दरकार थी। किसी आ हुए स्याहो दीदा की तरह मैं सायों की पनाह लिए भागता रहा। मैं जल्द से जल्द रिजवी साहब की कोठी पहुंच के देखना चाहता था कि फौजिया और अंकल शेरवानी को बाहिफाजत पहुंचा दिया गया है या वो भी महज मेरा इत्तमाद हासिल करने के लिए एक दामे फरेब था। कहीं मुझे मुतमईन करने के लिए इनको वहां से रुखसत कर दिया गया हो और किसी दूसरे जिंदान में कैद कर दिया गया हो। सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। अगर फौजिया अपने वालिद के हमरा रिजवी साहब के पास पहुंची होगी तो अब तक एसएसपी रिजवी अपनी अक्ल और जहानत से काम लेकर बहुत कुछ पूछ चुके होंगे और समझ चुके होंगे। अपनी आतिशे कहरो गजब को उन्होंने भड़कने से पहले ही फुर कर दिया होगा और अब वो अपने तमाम कानूनी इख्तियारात से काम लेकर मुझे बचाने के साथ साथ मुजरिमों को गिरफ्त में लेने की फिक्र भी कर रहे होंगे। इस तरह के सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बेशक ये इंतहाई इश्ताल अंगेज कार्रवाई थी, मगर रिजवी साहब का सबसे नुमाया वस्फ जो शायद इनकी हर कामयाबी का जामिन था, हंगामी हालात में अकल पर जज्बात को हावी ना होने देने की काबिले रश्क सलाहियत थी। मैं चाहता था कि इनके कोई अमली कदम उठाने से पहले खुद भी घर पहुंच जाऊं। कुछ बातें मोहसिन पहले ही बता चुका होगा या इसने अपने वालिदैन के साथ पेश आने वाले वाकयात सुनकर बता दी होगी। चुनाचे राबिया और शहला से भी कुछ पोशीदा ना रहा होगा। अंकल शेरवानी ने भी इन वाकयात का तज़किरा कर दिया होगा जो उनके साथ पेश आए। अब मुझे ये बताना था कि बाद में क्या हुआ। मैं उस उधेड़ बुन में था कि कितने फीसद हकायक को हज़्फ करूं। मसलन मैं रिजवी साहब को अपने एडवेंचर के मुतालिक सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैं लड़ भड़ के निकल आया। ये नहीं बताना चाहता था कि मैंने किस तरह डिसिल्वा का मुकाबला किया। डिसिल्वा के हाथ से मैं मरने और शहला की माँ के बारे में कुछ बताने का नतीजा ये निकलता था कि मैं एक और ज़ाब्ते की कार्रवाई में मुलव्वस हो जाता। सूरत हालात ऐसी थी कि मेरे लिए बहुत सी उलझनों का इजाफा हो जाता। अभी ताज़ा तरीन इल्ज़ाम ये था कि मैंने चौधरी दिलावर को अगवा किया और डिसिल्वा की कार चुराई, फिर डिसिल्वा को ले गया और दिलावर को ख़त्म करके इल्ज़ाम डिसिल्वा पर आयद करने का प्लान बनाया। इसके फौरन बाद अगर मैं ये कहता कि मैंने तो सिर्फ ये कोशिश की थी कि डिसिल्वा मुझे और शहला की माँ को वापस ना ले जा सके, हादसा तो खुद डिसिल्वा की बदहवासी का शाखसाना था, तो ये बात सख्त मशकूक समझी जाती। दोस्त और दुश्मन, अपने और पराये, सब ये सोचने में हक बजानिब होते कि फौजिया के अगवा की वारदात ने मुझे पागल कर दिया होगा। मैं शहला की माँ को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि मुजरिम इस लड़की को उठा लाए हैं जिससे मेरी पुरानी जज्बाती वाबस्तगी थी और इसके बाप को पकड़ लाए हैं। तो गुस्से में अपनी जान पर खेलकर मैं वहाँ से निकल आया और डिसिल्वा को कत्ल करके या बेहोश करके इसकी गाड़ी को दरख्त से टकरा दिया कि ये हादसा नजर आए।
یہ کوئی مشکل کام نہیں، گاڑی سٹارٹ کر کے اور گیئر میں ڈال کے دروازے میں سے چھلانگ لگا دی جائے اور چھلانگ لگانے سے پہلے ایکسلریٹر کو دبانے کے لیے پتھر بھی رکھ دیا جائے تو گاڑی کسی بے ہوش آدمی کو لے کر دوڑتی ہوئی تیز ہوتی جائے گی اور کہیں نہ کہیں کسی کھمبے، درخت یا دیوار سے ٹکرا جائے گی۔ بے ہوش آدمی کی موت اس تصادم کے بعد حادثے کا نتیجہ ہی سمجھی جائے گی۔ میرے خاموش رہنے سے پولیس کے لیے بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ فرض کر لیتے کہ ڈی سلوا جب شہلا کی ماں کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا تو بریک فیل ہو جانے کے باعث یا کسی اور وجہ سے کار بے قابو ہو گئی اور درخت سے ٹکرا گئی۔ ٹوٹی پھوٹی کار کے ڈھانچے کو دیکھ کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ماہرین بھی نہیں بتا سکتے کہ بریک لائن کہاں سے ٹوٹی تھی۔ چشمے بددور ہماری بے حد ذہین اور مستعد پولیس ایسے کیس کو فوراً فائل کر دیتی ہے جس میں متوفی کچھ نہ بتا سکے، چشمدید گواہ کوئی نہ ہو اور مشکوک ملزم بھی کوئی نہ ہو جس سے تفتیش کی جا سکے۔ چنانچہ جو حقائق انہوں نے رپورٹ میں لکھ دیے وہی فائنل۔ کیس داخل دفتر، بصورت دیگر ان کو مجھ سے بہت کچھ پوچھنا پڑتا، چودھری دلاور اینڈ کمپنی کو بھی بلانا پڑتا، بیانات لینے پڑتے، میرے بتائے ہوئے راستوں پر خوار ہونا پڑتا، حلیے مشتہر کرنے پڑتے اور انکل شیروانی، فوزیہ اور رضوی صاحب کے علاوہ شہلا سے، محسن سے اور نہ جانے کتنے لوگوں سے معلوم کرنا پڑتا کہ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا۔ ضابطے کی کارروائی ٹالی نہیں جا سکتی تھی، پولیس والے پھنس جاتے۔ ایک طرف وہ بڑے بدماش تھے جو انہیں اسی بات کا وظیفہ دیتے ہیں کہ ان کے معاملات دبائے جائیں یا ان کے حریفوں کو دبا دیا جائے، دوسری طرف ایک ایس ایس پی اور ایک ڈپٹی سیکرٹری، گویا آگے کنواں پیچھے خندق۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کے کسی چکر کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کرنے کا آرزومند تھا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ گھر پہنچوں تو ایک اسلحہ خانہ میرے پاس ہو اور ان میں وہ ریوالور بھی ہوں جن کے نمبر سے لائسنس کا اور مالک کا نام و نشان معلوم کیا جا سکے۔ دوسری طرف میں یہ اسلحہ نہر میں بھی غرق نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ ریوالور بہت بڑی طاقت بننے کا ذریعہ تھے۔ پاکستان میں ایک ریوالور حاصل کرنا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں تھا۔ اگر درے سے دیسی ساخت کا ریوالور اور اسمگل کر کے لایا جائے تو اس میں بھی پکڑے جانے یا نکل آنے کے امکانات 50-50 رہتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دیسی ریوالور ماہرین فن کے تجربے کے شاہکار ہوتے ہیں اور انگلش ریوالور سے کسی طرح کوالٹی میں کم نہیں ہوتے، مگر انہیں لاہور تک پہنچانا بھی اتنا ہی دشوار اور پرخطر ہوتا ہے جتنا تیرنا سیکھے بغیر دریا پار کرنے کی کوشش کرنا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اب وقت کے تقاضوں نے اس کاروبار میں بھی ایمانداری کو غیر ضروری بنا دیا ہے۔ جو لوگ درے کا ریوالور فراہم کرتے ہیں وہی پولیس کو مخبری بھی کر دیتے ہیں، پھر دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ ریوالور اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والا پکڑا جاتا ہے تو حسب توفیق 100 پیاز اور 100 جوتے کھا کے یا 100 کے نوٹ اور ریوالور دے کر جان چھڑاتا ہے۔ ریوالور واپس اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے جس نے فراہم کیا تھا اور پولیس آدھی قیمت مال پہنچانے کے بدلے وصول کرتی ہے۔ وہی ریوالور پھر فروخت ہوتا ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ ریوالور اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی تھا کہ کسی جگہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو مار کے نکل آنے پر مجبور ہو جاتے تو آلہ قتل وہیں چھوڑ آتے۔ تفتیش ہوتی تو پولیس اس کے مالک کا سراغ لگاتی، ہمارا نہیں۔ ہمارے حریف وہ بدنام مجرم تھے جو عیاری، مکاری، جھوٹ اور فریب، دغا بازی اور بدماشی کے تمام حربے بے دری کے استعمال کرتے تھے۔ اپنی طاقت میں خود کو فرعون کی طرح نعوذ باللہ خدا سے کم نہیں جانتے تھے اور اپنی دولت کی بالادستی کے غرور میں ساری خدائی کو قابل خرید سمجھتے تھے۔ ہم اب تک ان پر اچھی طرح واضح کر چکے تھے کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے اور اگر وہ شیر ہیں تو ہم بھی سوا شیر ہیں۔ اگر ہم نے ان کا غرور نہیں توڑا تھا تو اتنا ضرور کیا تھا کہ انہیں اپنے برابر کا شکاری ہونے کا یقین ضرور دلا دیا تھا۔ پہلے وہ خود کو ببر شیر سمجھتے تھے تو ہمیں چوہے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ ان پر نفسیاتی دباؤ برقرار رکھا جائے اور یہ احساس بھی ختم نہ ہو کہ ہم ان سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ریوالور سے کسی کی جان لیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے اپنے دفاع کا مؤثر ذریعہ تھے، پھر یہ کہ حالات سے فائدہ اٹھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ جیسے دشمن نے محض حالات کی شہادت سے مجھے قاتل بنا دیا تھا، ایسے ہی موقع ملنے پر میں بھی یہ کر سکتا تھا کہ دلاور یا سراج کے اپنے ریوالور کو کسی جگہ بطور ثبوت چھوڑ دوں اور پھر ایسے حالات پیدا کر دوں کہ قانون صرف انہیں گرفت میں لے۔ سردستے مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ اسلحے کا ذخیرہ کہاں چھپاؤں جہاں سے وقت ضرورت اس کا حصول بھی آسان ہو۔ رضوی صاحب کے گھر کے پاس پہنچ کے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ مجھے اس جگہ کا خیال آیا جہاں میں نے ایک ریڈیو ٹرانسمیٹر دفن کیا تھا۔
یہ جگہ اس کوارٹر کے عقب میں تھی جہاں پہلے ہمارے ساتھ کے دوسرے کمرے میں ایک کانسٹیبل مقیم تھا۔ ہم نے اسے تھانے دار بنوانے کے چکر میں ڈال کے اپنے جوتے تک صاف کروائے تھے اور بالآخر گھر سے بے دخل کروا دیا تھا۔ اس کی جگہ شہلا کی ماں نے لی تھی، مگر اس کا قیام کتنا مختصر تھا۔ ایک بار پھر چشمے تصور سے میں نے وہ کار کا ڈھانچہ دیکھا جس میں 2 انسانی ڈھانچے آخر شب اس انتظار میں تھے کہ صبح ہو تو اجالا دنیا کو ان کے انجام کی خبر دے۔ ابھی نہ صحیح چند گھنٹوں میں شہلا کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ جنم دینے والی ماں کے بعد مامتا دینے والی ماں سے بھی محروم ہو چکی ہے۔ عدنان اوباش قسم کا آدمی تھا جس سے شہلا کی جذباتی وابستگی سطحی رہی، مگر جس عورت نے اسے پرورش کیا تھا، اسے زندہ رکھنے کے لیے بھرپور جدوجہد کی تھی، عزم و حوصلہ دیا تھا اور زمانے کی کڑی دھوپ سے بچائے رکھنے کے لیے محبت اور شفقت کا ٹھنڈا سایہ دیا تھا، اس کی یہ المناک موت ایک ایسا جذباتی سانحہ ہوگی جس کی شدت اسے لہو رلائے گی اور جس کی کسک برسوں باقی رہے گی۔ بے شک وقت ہی سب سے بڑا چارہ گر ہے جو درد کے ہر زخم کا درما بن جاتا ہے، مگر وقت تو گزرتے گزرتے ہی گزرتا ہے۔ یہ آدمی کے اختیار میں نہیں کہ وہ احساس کو وقت کی رفتار سے آگے لے جائے اور سالوں کے زخم لمحوں میں مندمل ہو جائیں۔ رضوی صاحب کے گھر کا ہر کمرہ روشن تھا، جسے صاف ظاہر تھا کہ درون خانہ ہنگامہ برپا ہے اور اس ناگہانی افتاد سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات زیر غور ہیں۔ اس ہنگامی اجلاس میں شہلا بھی یقیناً شریک ہوگی۔ میں نے ساتھ والی کوٹھی میں داخل ہو کے سوچا اور سایہ دیواروں میں چوروں کی طرح چلنے لگا۔ مکین ہنوز لذت خواب سحر میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے ان کی خوش بختی پر رشک آیا جن کے دن غم جہاں کے لیے اور کاروبار حیات کی جدوجہد کے لیے وقف تھے، مگر رات صرف سکون و جاں کے لیے تھی۔ نیند ان کی ہے، خواب ان کے ہیں، راتیں ان کی ہیں جن کے خیالات پر خوف کی یلغار نہیں، جن کی ہر رات ایک فصیل ہے جو انہیں تفکرات سے تحفظ فراہم کرتی ہے، دن بھر کی تھکن کے بعد آسودگی کے لیے فرصت فراہم کرتی ہے کہ وہ صبح اٹھے تو زندگی کے ایک نئے پرامید اور پرمسرت دن کے آغاز کے لیے ان کے پاس توانائی اور ذہنی یکسوئی کا نیا ذخیرہ ہو۔ دیوار کے آخری گوشے تک پہنچ کے میں رضوی صاحب کے گھر میں سرونٹ کوارٹر کے پیچھے کود گیا۔ کوارٹر کے پیچھے اندھیرا تھا، مگر 2 کمروں کی بند کھڑکیوں کے شیشوں سے اندر کی روشنی باہر بھی پہنچ رہی تھی۔ اس اجالے میں میرے لیے وہ جگہ تلاش کرنا آسان ہو گیا جہاں میں ریوالور دفن کرنا چاہتا تھا۔ وہ زمین ابھی زیادہ سخت نہیں ہوئی تھی، مگر صرف ہاتھ کی مدد سے 1 فٹ گہرا گھڑا بنانا بہرحال آسان نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے کھڑکی کے ایک شیشے میں سے اندر جھانکا۔ میں براہ راست روشنی کی زد میں نہیں تھا، چنانچہ میرا سایہ شیشوں پر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ شہلا کے کمرے کی کھڑکی تھی، اس کا پلنگ خالی تھا اور اوپر 100 واٹ کا بلب روشن تھا۔ نہ جانے کیوں میں نے دوسرے کمروں کے اندر بھی دیکھا۔ چند سیکنڈ تک میں اس پلنگ کو گھورتا رہا جو اب کسی خالی قبر کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ اوپر جلنے والا 40 واٹ کا بلب اپنی زرد اداس روشنی سے کمرے کی ویرانی کے تاثر کو گہرا کر رہا تھا اور اس کے ماحول کو پراسے بنا رہا تھا۔ میں گھوم کر سامنے والے حصے کی طرف گیا اور کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں رہتا تھا، مگر اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی مقبرے میں قدم رکھ رہا ہوں یا اس کمرے میں تنہا کھڑا ہوں جہاں سے ابھی ابھی کوئی میت اٹھائی گئی ہے۔ اس گھر کی دیواریں تک میرے لیے اجنبی ہو گئی تھیں اور مجھے یوں گھور رہی تھیں جیسے زبانیں خاموشی سے پوچھ رہی ہوں کہ آگے سورما، بڑے دعوے اور تم تراک سے گئے تھے، پھر اب تمہارے ہاتھ خالی اور تمہارا چہرہ احساس شکست کی تصویر اور تمہارا دل ویران کیوں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر باورچی خانے میں سے ایک چھری لے کر نکل آیا۔ زمین کے سینے میں یہ خنجر پوری قوت سے اتار کے میں نے ایک بہت بڑا گھاؤ پیدا کر دیا، لیکن یہ گھاؤ بھی مجھ پر خندہ زن رہا۔ یہ دشمن کا سینہ نہیں، مٹی ہے جو زندگی کو نمود بھی دیتی ہے اور اپنے جیسا بھی کر دیتی ہے۔ وہ گھڑا اور اس کے قریب لگے ہوئے مٹی کے ڈھیر کو دیکھ کر مجھے اپنے باپ کی خالی قبر یاد آئی۔ زمین بیک وقت کتنی مہربان اور کتنی بے رحم ہے، آدمی کو جینے کے لیے کیا کچھ نہیں دیتی، روٹی، بہتے دریاؤں اور گنگناتے چشموں کا ٹھنڈا میٹھا پانی، سونا چاندی، تیل جو مشینوں کو متحرک رکھتا ہے اور پھر سب کچھ لے لیتی ہے، آدمی کا گوشت، پوست اور ہڈیاں سب نگل جاتی ہے۔ کتنے وزیران ہیں جن کے بے نشان مدفنوں کی خبر نہیں دیتی اور ان کے بے گناہ لہو کا سراغ نہیں دیتی۔ زلزلوں سے اور سیلابوں سے بستیاں فنا کر دیتی ہے، تہذیبوں کو مٹا دیتی ہے، بےکنہ سمندروں اور صحراؤں میں ایٹمی دھماکوں کے لیے گنجائش نکالتی ہے، مگر روئے زمین پر پھولوں کے رنگ اور خوشبو کا جادو بھی جگاتی ہے۔ ریوالوروں کو بحفاظت قابل استعمال رکھنے کے لیے مجھے پولیتھین یا سیلوفین جیسی چیز کی تلاش میں پھر اندر جانا پڑا۔
کوڑے کے ڈھیر میں سے جو شہلا نے جھاڑو دے کر ایک گوشے میں کر دیا تھا مجھے ڈبل روٹی کے خالی بیگ ملے۔ میں نے ان کو جھاڑا اور ایک ایک تھیلی میں 2 ریوالور اچھی طرح لپیٹ کر گھڑے میں اوپر تلے رکھ دیے۔ زمین برابر کرنے میں مجھے 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ مٹی کو پیروں سے دبا کر میں نے اس کے اوپر خشک پتے اور گھاس پھوس بکھیرا اور اس جگہ کو بالکل ایسا ہی کر دیا جیسا آس پاس کا علاقہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ قانونی کارروائی ہو نہ ہو رضوی صاحب سرونٹ کوارٹر کے پیچھے بھی تفتیش کے لیے ضرور آئیں گے۔ وہ میرے نقشے قدم بھی دیکھیں گے اور وہ جگہ بھی جہاں سے میں کودا تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ میں نے باٹا کے 8 نمبر لیدر سیول جوتے پہن رکھے تھے جو نیچے سے بالکل چکنے تھے۔ اگر سیول پر کوئی پرنٹ ہوتا تو میں پکڑا جاتا اور رضوی صاحب مجھ سے پوچھ گچھ ضرور کرتے، لیکن اب جو نشانات بنے تھے ان سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ شہر میں ہزاروں افراد اسی سائز کے ایسے ہی جوتے پہنے پھر رہے تھے۔ اس کے علاوہ مجھے انکل شیروانی اور فوزیہ کے بیانات کا تحفظ بھی حاصل تھا جس کے مطابق میں ہنوز دشمن کی قید میں تھا۔ رضوی صاحب کا ذہن میری طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے براہ راست اندر جانے سے گریز کیا اور لوٹ کر اسی راستے پر بھی نہیں گیا جس سے اندر آیا تھا۔ میں نے مخالف سمت کا رخ کیا اور دوسری طرف والی کوٹھی کو جدا کرنے والی دیوار عبور کر گیا۔ اب اگر نقوش قدم دیکھے جاتے تب بھی یہی نتیجہ اخذ کیا جاتا کہ ملزم ایک طرف سے آئے اور دوسری طرف سے نکل گئے۔ دوسری طرف قدامت گھنی جاڑیوں کی باڑ تھی جو مین گیٹ تک چلی گئی تھی لیکن خشک ہو رہی تھی۔ اس میں سے گزرتے ہوئے میرے ہاتھوں پر اور چہرے پر خراشیں آئیں اور میرے کپڑے پھٹے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ یہ ظاہری حالت میرے بیان کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہوگی۔ وہ قمیض جس میں ریوالور بندھے ہوئے تھے اب بھی میرے پاس تھی۔ اسے میں نے سڑک پر آتے ہی پھینک دیا۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دیر میں دن نکلنے سے پہلے ہی سڑک پر لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوگی تو پہلا ضرورت مند اس بیش قیمت قمیض کو فوراً اٹھا لے گا اور سب کی نظریں بچا کر بغل میں دبا کر فوراً رفو چکر ہو جائے گا۔ میں نے بڑی ڈرامائی انٹری دی۔ میں آہستہ سے دروازہ دھکیل کر بھی اندر جا سکتا تھا مگر میں نے باہر سے ہی چلانا شروع کیا، انکل شیروانی، انکل رضوی، محسن، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سب باہر لپکتے میں دھڑام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ میرا تصادم رابعہ سے ہوا جو شاید سب سے پہلے بھاگی تھی۔ وہ نیچے گری اور رضوی صاحب نے اسے سنبھال لیا۔ میں بہت زور زور سے سانس لے رہا تھا جیسے سارا فاصلہ میں نے دوڑ کر طے کیا ہو۔ آپ اور فوزیہ، میں نے ہانپتے ہوئے کہا اور دیوار تھام لی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کمرے میں سب لوگ موجود ہیں۔ رابعہ اور فوزیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور ان کے چہرے غم و اندوہ اور خوف سے نڈھال ہیں۔ انکل شیروانی کی حالت بھی ایسی تھی جیسے ان پر دل کا دورہ پڑا ہے۔ صرف محسن اور انکل رضوی پرسکون تھے مگر تفکرات کے اثار ان کی صورت پر بھی عیاں تھے۔ خدا کا شکر ہے تم آ گئے، انکل شیروانی نے ہاتھ اٹھا کے کہا۔ ہمیں تو وہ بدماش خود ہی چھوڑ گئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو نا سکندر؟ فوزیہ اور رابعہ نے ایک ساتھ کہا۔ دونوں کے الفاظ ایک تھے، الفاظ کے جذبے ایک سے تھے، لہجہ ایک تھا اور لہجے میں تشویش کے ساتھ اطمینان کا احساس ایک تھا۔ ان دونوں کو بیک وقت اپنے اپنے دل کی بے تابی کا اور اپنے جذبات پر اپنے اختیار کے نہ ہونے کا احساس ہوا مگر اس میں رقابت کی خلش نہیں، صرف خلوص اور اپنائیت کا انداز تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ان دونوں کو خفت سے بچانے کے لیے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا اور کرسی پر گر گیا۔ شہلا کہاں ہے؟ وہ دوسرے کمرے میں سو رہی ہے، انکل رضوی نے متانت سے کہا۔ تمہاری آنٹی نے اس کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر کو طلب کر لیا تھا اور اب وہ سو رہی ہے۔ انہوں نے رابعہ اور فوزیہ کو اشارہ کیا۔ تم لوگ جاؤ کچھ چائے وغیرہ بنا لاؤ۔ میری امی کا کیا بنا سکندر بھائی؟ شہلا نے اچانک دروازے میں نمودار ہو کے کہا۔ آپ ان کو لینے گئے تھے؟ ایک لمحے کے لیے سب کو سانپ سونگ گیا۔ غالباً میری آواز نے شہلا کے لاشعور کو بھی جھنجھوڑ دیا تھا اور اسے کوئی خواب آور دوا دی گئی تھی تو اس کا اثر زائل ہو گیا تھا مگر وہ اب بھی دروازے میں یوں کھڑی تھی کہ لگتا تھا سو رہی ہے۔ اس کی آنکھیں اپنے سامنے دیوار پر مرتکز تھیں جہاں کھڑکی کے شیشوں سے صبح کی سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، میں نے مسکرا کے کہا۔ خدا کا شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا۔ آپ انہیں لے کر کیوں نہیں آئے؟ شہلا نے پلک جھپکائے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا۔ ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں ان کو یہاں لاتا، میں نے اسی بے ساختگی سے کہا۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں داخل کر لیا ہے۔ 1-2 دن میں گھر لوٹ آئیں گی شام کو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں سکندر بھائی، شہلا نے میری بات کاٹ کر کہا۔ یہ شک تمہیں کیسے ہوا بے وقوف؟ میں نے اس کے وار سے سنبھل کے کہا۔ اس لیے کہ آپ نے عدنان کے بارے میں اسی اعتماد کے ساتھ ان سے جھوٹ بولا تھا، شہلا نے کہا۔
وہ ان کی بات اور تھی۔ میں نے اس کی منطق سے بوکھلا کے کہا، تم تو ماشاءاللہ سمجھدار ہو، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ رابعہ، رضوی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، یہ فضول بحث کا وقت نہیں ہے، اسے اندر لے جاؤ اور دوا دے دو۔ کون سی دوا؟ شہلا نے رابعہ سے بازو چھڑوا لیا۔ جھوٹ کو سچ بنانے کی دوا؟ حقائق سے بے خبر رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر دینے والی گولی؟ نہیں انکل، میں بھی آپ سب میں شامل ہوں، مجھے بھی یہ حق حاصل ہے کہ جو آپ سب جانتے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہو۔ مجھے سلا کر آپ کب تک حقیقت کو چھپائیں گے؟ دیکھو شہلا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ محسن اور رابعہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر کمرے کے وسط میں آ گئی۔ آپ سب لوگ خوفزدہ نہ ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ بری سے بری خبر سن کے بھی چیخ نہیں ماروں گی، بے ہوش ہو کے نہیں گروں گی، پاگل ہو کے کپڑے نہیں پھاڑوں گی۔ اور بری سے بری خبر کیا ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ جو انہیں اٹھا کے لے گئے تھے ان بے ضمیروں نے انہیں مار دیا۔ وہ پہلے بھی زندہ ہی کہاں تھی کہ کوئی انہیں مار کے مجرم کہلائے، یا مجھے صدمہ ہو کہ وہ کیوں مر گئیں؟ انہیں تو بہت پہلے مر جانا چاہیے تھا۔ آل رائٹ، انکل رضوی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے شفقت سے تھپکی دی۔ بیٹھ جاؤ، ابھی ہمیں خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ سکندر نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے شہلا کو ایک کرسی پر شیروانی صاحب کے ساتھ بٹھا دیا۔ سکندر بھائی، کہہ دیجئے کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور وہ مر چکی ہیں، شہلا نے اسی سکون سے کہا۔ اس کی طرف دیکھے بغیر میں نے آہستہ سے اقرار میں سر ہلایا، اور پھر ذرا سی دیر کے لیے اس کمرے میں موجود تمام افراد صرف پتھر کے بت بنے رہ گئے جن کی ساکت نظریں مجھ پر مرتکز تھیں۔ میں نے کہا تھا کہ چائے لاؤ، رضوی صاحب نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہلا کو اور سکندر کو بلیک کافی دو، اسٹرانگ۔ تم اندر جا کے ہاتھ منہ دھو لو، وہ مجھ سے مخاطب ہو کے بولے، اور کپڑے بدل کے آؤ۔ 5-10 منٹ کی تاخیر سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ضروری ہے کہ ہم سب بات کرنے اور سمجھنے کے قابل ہوں۔ ٹھیک 10 منٹ بعد میں بدلے ہوئے حلیے میں واپس پہنچا تو کمرے میں انکل شیروانی اور رضوی کے علاوہ شہلا بھی بالکل اپنی اپنی جگہ اسی طرح خاموش بیٹھے تھے۔ شہلا کا چہرہ بدستور سب پارٹ تھا، شیروانی صاحب اضطراب میں پہلو بدل رہے تھے، اور صرف رضوی صاحب تھے جو پرسکون نظر آتے تھے۔ وہ سگریٹ کی کش لے کر کچھ سوچنے میں محو تھے۔ شیروانی صاحب سے مجھے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی، رضوی صاحب نے اچانک سگریٹ کو کھڑکی سے باہر اچھال کے کہا۔ انہوں نے کسی کی صورت نہیں دیکھی سوائے اس کے جو پولیس کی وردی میں میرا ڈرائیور بن کے پہنچا تھا۔ میں نے تو اس کی صورت پر بھی غور نہیں کیا، شیروانی صاحب نے خفت سے کہا۔ وردی میں سب ایک جیسے لگتے ہیں، بس اتنا یاد ہے کہ وہ دبلا پتلا اور درمیانے قد کا آدمی تھا۔ آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا؟ میں نے تعجب سے کہا۔ دلاور، ڈسلوا اور دوسرے لوگوں کو؟ شیروانی صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خبیث ڈرائیور، وہ مجھے سیدھا اس کمرے میں لے گیا تھا۔ وہاں 2 آدمی اور بھی تھے مگر انہوں نے منہ پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ ڈرائیور نے ریوالور نکال لیا، ایک نے فوزیہ کو باندھ دیا اور دوسرے نے مجھے۔ واپسی میں تو آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے کہا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا؟ انہوں نے ہماری آنکھوں پر ٹیپ چپکا دیے تھے، شیروانی صاحب نے کہا۔ اوہ، دراصل آپ لوگ جب میرے سامنے سے گزرے تو میں نے صرف پشت دیکھی تھی، میں نے کہا۔ ایک نے کہا تھا کہ خاموشی سے نکل چلو، حلق سے آواز بھی نکلی تو وہ مارا جائے گا، شیروانی صاحب نے کہا۔ اس نے گالی دے کر تمہارا نام لیا تھا۔ دوسرے نے کہا خطرہ مول مت لو، ان کو ٹھنڈا کر کے لے چلو۔ غالباً اس کی مراد بے ہوش کرنے کی تھی، لیکن میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں خاموش رہوں گا، اور فوزیہ بھی خاموش رہے گی، لیکن تم بھی خدا کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرو کہ بعد میں سکندر کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ بہت سادہ لوگ ہیں انکل، میں نے کہا۔ وہ آپ کی بات پر ضرور ہنسے ہوں گے،